اور پھر میں نے اعلان کیا کہ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، یہ تو ابھی اظہار حق کانفرنس چل رہی ہے، اظہار حق، میں نے اعلان کیا تھا قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، کتنی آیتیں؟ صرف ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہو کہ دفن کے بعد اربع پھر ان اجساد انسیہ کے اندر آ جاتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ساری زندگی کے لیے تمہاری غلامی تسلیم کر لوں گا۔ لیکن جواب نہیں آیا، اور میں نے کہا الانفس کی تخصیص پیش کر دے، اور میں نے چیلنج کیا تھا، جواب نہیں آیا۔ پتر جواب دیتا کیڑی چیز دے، ایک دلیل کا جواب نہیں دیا، اور نہ تیرے بس کی بات ہے۔ اور مختصر کر رہا ہوں، ترجمان حق کانفرنس ہوئی، وہاں پر میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی، ما انت بمسمع من فی القبور، اور میرا دعویٰ تھا کہ کوئی قبر والا عادتاً نہیں سن سکتا، اور پھر اس آیت کا معنی ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ سے پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ذریت اکاڑوی کو چیلنج دیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ جو اس آیت کا معنی کرتے ہیں خیر القرون کا صرف ایک حوالہ پیش کر دیں۔ آپ کہتے ہیں نفی سما کی ہے، سما کی نہیں، سما نافع کی نفی ہے، مطلق سما کی نہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، صرف ایک صحابی ایک تابعی کا بس سند صحیح حوالہ پیش کر دیں، تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، لیکن تم مرتے مر جاؤ گے اور واپس چلے جاؤ گے عالم برزخ یا عالم بطن کی طرف، لیکن میرے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، ایک صحابی سے بھی پیش نہ کر سکے۔ پھر میں نے پیش کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت علامہ گنگوئی کی بات پیش کی، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بات پیش کی، تفہیم المسائل کی بات پیش کی، براہین اہل سنت کی بات پیش کی، کہ یہ سارے بزرگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے عدم سماع۔ امام صاحب کہتے ہیں کوئی مردہ سن سکتا، اور امام صاحب کی دلیل ما انت بمسمع من فی القبور۔ پھر میں نے امام احمد کی کتاب حنبلی مذہب کی کتاب مغنی ابن قدامہ پیش کی، جواب نہیں آیا، تکملہ پیش کیا، جواب نہیں آیا، اور اسی طریقہ سے علماء دیوبند کی کتابیں جتنی حضرت گنگوئی سے لے کر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک پیش کیا، لیکن جواب نہیں آیا۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی عام سماع موتا کا مسئلہ یہ صحابہ کے دور سے مختلف فی ہے، تو وہاں کیا کہتا ہے؟ مختلف، یہ مختلف فی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ کہا ہے، لفظ کیا بولا؟ مختلف فی، مختلف فی۔ یہ مناظر اسلام ہے، کہتا ہے مولانا یونس نعمانی میرے سامنے ہے، میرا پتر ساڑھے دھک جھل، نعمانی صاحب تے بہت بڑے نہیں، کہ گزارا ہو جاوی تو اتنے اکتفا کر، یہ نہ ہویا تو پھر کوئی اور بڑا سڑ سائیں، شرم نہیں آتی۔ بخاری کی عبارت پڑھتا ہے لے یعلمون لے یسمعون، علماء جانتے ہیں، لے یعلمون لے یسمعون، مجھے یہ تو بتاؤ یہ لام کون سا ہے؟ لے یعلمون والا، لے یسمعون لے یعلم، اور سبقت لسانی بھی نہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے میں مانتا ہوں، بڑوں سے ہوتی ہے، لیکن 4 مرتبہ کہہ رہا ہے لے یعلمون لے یسمعون لے یعلمون لے یسمعون۔ یہ کہتا ہے میں نعمانی صاحب سے مناظرہ کروں گا، اور کہتا ہے حیات دنیوی جذب عنصری، سبحان اللہ، اور کہتا ہے تسکین الصدور، یہ علامہ ہے، مناظر اسلام ہے، اور کہتا کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا یسمعون بل لا یعلمون، لا یسمعون بل لا یعلمون۔ میں نے کہا اب تک جو بخاری آئے اس میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لا یسمعون بل لا یعلمون، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے میں مناظرہ کرتا ہوں اور کروں گا، امیر صاحب لکھ کے دینا۔ اٹک میں یہی بات تھی، اٹک میں سامنے بھاگا، ساتھی وہاں پہنچے، اور یہ اور وہ دوسرا بدماش حسینی
یہ دونوں حجرہ کے اندر دونوں گھس گئے، پتہ نہیں اندر کیا کرتے رہے، انہوں نے کنڈی لگا دی، اندر چلے گئے، ہم اب کچھ نہیں تبصرہ کر سکتے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، بہرحال حالات خطرناک تھے، 10 منٹ تک اندر رہے، بعد میں جب پتا کیا تو کہتے ہیں موٹر وے پہ پہنچ گیا، موٹر وے پہ، حالانکہ وہاں پر 1 گھنٹہ تک کا سفر ہے موٹر وے کا، تو اب پتہ نہیں حسینی نے کس موٹر پر اس کو سوار کر کے موٹر وے تک پہنچا دیا، تو اتنا جلدی موٹر وے پر پنڈی میں چیلنج کیا، وہاں سے بھاگا، آج تک نہیں گیا، اور ابھی یہ قریب ڈوڈیال میں، یہ ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے، وہاں پر اس نے آنا تھا، ہمارے ساتھیوں نے جب ان سے بات کی کیا دن نہیں جی حضرت صاحب سے اس موضوع پہ گل ہی نہ کر سکتے، اور حضرت صاحب گئے، وہاں دیکھو سی ڈی بھی ہے، کیسٹ بھی ہے، ہم بھی گئے، تو حضرت صاحب کو جب رکا ملتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا یہ موضوع تو اتھو کتھو کلی آئی، وہاں پر ڈوڈیال میں تو کوئی موضوع نہیں، اور جہاں پر تو بڑا تیرا یہی موضوع ہے، اور یہی ابھی منڈی بہاؤالدین میں، اسی لیے میں نے کہا کہ جتنے ڈھیٹ اور کذاب اور بے ایمان ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ویسے غصہ میں نہیں بات کر رہا، یہ ذریت اکاڑوی کے کسی مادہ میں بھی غیرت نہیں، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت کے مقام پہ اتری ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا ہے، دجل کرنا ہے، بریلوی ہوتے ہیں، انہوں نے تو آج تک جتنے جھوٹ بولے ان کی عادت یہ تھی، مناظرہ جس دن ہونا ہوتا تو وہ پہلے اشتہار شائع کر دیتے، لیکن اس کی تشہیر کرتے اگلی رات، اور ان کا کیا طریقہ ہے، مناظرہ سے تاریخ سے 5-6 دن پہلے ان کی فتح کا اشتہار آ جاتا ہے، مناظرہ بعد میں ہونا ہوتا ہے، اور ان کی فتح کا اشتہار پہلے نکل جاتا ہے، یہ اتنے ڈھیٹ پن ہے ان کے اندر۔ تو آج یہ کر رہا تھا ترجمان حق کے اندر جتنے حوالے میں نے دیے، ام المومنین سے لے کر حضرت گنگوئی، اور حضرت گنگوئی سے لے کر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک حوالے دیے، اور کہتا ہے یہ تو صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے، صحابہ کا کیا ہے مختلف، اور اگلی بات کہتا ہے جو صحابہ کا مختلف فی ہو اس کو سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے، توجہ کرنی ہے، اسے سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے، اور جو صحابہ کا مختلف فی ہو اس پر مناظرہ نہیں ہو سکتا، تو میں آ کے پتر رفع یدین پہ کیوں کر دے ہو، رفع یدین پر فاتحہ خلف الامام پہ کیوں کرتے ہو، آمین بالجار پہ کیوں کرتے ہو، یہ کفایت المفتی موجود ہے، اس کے اندر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں رفع یدین کا مسئلہ صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے، کس کا مختلف فی ہے، اور فاتحہ خلف الامام کا، اگر جس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو اور تو کیا